السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، بڑے اہم ترین دن کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بڑی نازک ہے، ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں۔ دیکھیں بالکل آج جماعت اسلامی نے کال دی ہوئی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، اور ایک تو ہمیں بڑا فرق نظر آ رہا ہے کہ جب تحریک لبیک دھرنا لے کر آئی تو جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، انہوں نے ان کے راستے میں کوئی ایک رکاوٹ بھی نہیں لگائی، کوئی ایک پتھر، کوئی ایک پتا، کوئی ایک کرسی، مطلب کچھ بھی نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ مکمل طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ان کو وہاں تک لایا گیا، فیض آباد تک ان کو بٹھایا گیا، کوئی مسئلہ کسی طرح کا ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اور بلکہ ان کو سیکیورٹی دی گئی۔ حکومت جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی حکومت نے کیا۔ تو اب جماعت اسلامی نے جب اعلان کیا ہے، ایک آج جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہوا ہے، جماعت اسلامی نے اسلام آباد آنا ہے، دوسرا آج پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے، تو اس لیے اب انتظامیہ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور پورے اسلام آباد میں کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، خاص طور پہ ریڈ زون میں، اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اصل میں اس حکومت کو خطرہ یہ ہے کہ ظاہر ہے فارم 47 والی حکومت ہے اور جعلی حکومت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پنجاب میں جو پنجاب حکومت کر رہی ہے، ادھر سے کے پی کی حکومت وہ نہیں کر رہی جماعت اسلامی کے ساتھ۔ بالکل۔ پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو عمران خان کے دور میں جو آیا، نون لیگ آئی، پیپلز پارٹی آئی، مولانا آئے، مولانا صاحب آئے۔ کسی کا بتائیں کہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہو، حالانکہ اس وقت پنجاب میں عمران خان کی حکومت تھی، نہیں انہوں نے کوئی پکڑ دھکڑ کی، کوئی رکاوٹ۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب موسم بڑا شدید تھا تو عمران خان نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میں نے ڈی سی اسلام آباد کو کہا ہے کہ میرے خیال حمزہ شفقات صاحب تھے اس وقت، کہ وہاں پہ دیکھیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت نے واش روم بنا کے دیے اور کمبل بھجوائے اور بہت کچھ، مطلب عمران خان کی حکومت نے کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا، یہ فارم 47 والی حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، اور ان کو خوف ہے، ان کو اقتدار جانے کا ڈر ہے، اور اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جتنی عوام کے لیے تباہی اور بربادی انہوں نے کر دی ہے، جتنا لوگوں کے لیے زندگی انہوں نے اچیرن کر دی ہے، جتنا لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے، بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، مہنگائی ہو، گروسری ہو، جو چیزیں لوگوں کے مشکل حالات ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک بار یہ جماعت اسلامی کے لوگ آ کر بیٹھ گئے تو پھر لوگ آتے چلے جائیں گے اور یہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہو جائے گا۔ انہیں اس بات کا پتہ ہے۔ دیکھیں اس وقت نا پورے پاکستان میں حالات اور صورتحال کیا ہے کہ مین جو کنٹرول ہے نا وہ پنجاب اور اسلام آباد کے اوپر ہے اس حکومت کا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں اس وقت بھی مارنگ بلوچ کا ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ چل رہا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ بنو میں آپ نے دیکھا امن مارچ جو کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں پہ آپ نے دھرنا دیکھا کتنا بڑا تھا، اور کے پی کے میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ریلیاں، اور پھر اس سے پہلے یہ وہاں پہ سوات میں جو ہے وہ ریلیاں نکالی گئیں مختلف جگہوں کے اوپر مراد سعید کے لیے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں یہ جو حکومت ہے، دو چیزیں انہوں نے کی ہیں، ایک کہ پنجاب میں کوئی بندہ نہ نکل پائے، انہیں پتہ ہے کہ پنجاب میں ایک بار لوگ نکل آئے نا پھر کام خراب ہو جائے گا، اور اسلام آباد میں نہ نکل۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان سے پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے جلسے کی اجازت لینے کی، آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے نہیں ہوتا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں پھر نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماہ رمضان سے لے کے اب تک 16-17 سماعتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ گزشتہ روز بھی ہوئی اور آج کے روز بھی ایک سماعت ہے، بالکل آج بالکل اچھا، اور اس لیے جو ہے وہ یہ بڑا ایک ہے اس حکومت کا کہ اسلام آباد میں لوگ نہ بیٹھے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب ڈی چوک میں آ کے جماعت اسلامی ایک بار پہنچ گئی پھر لوگ ملتے چلے جائیں گے، اور لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، پھر لوگ آتے چلے جائیں گے، پھر تاجر تنظیمیں آ جائیں گی۔ تو انہیں پتہ ہے یہ کمزور حکومت ہے، اور اس لیے کنٹینر لگائے گئے ہیں، ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، پکڑ دھکڑ ہے۔ یہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی ملک بھر میں کتنے بندے نکال سکتی ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ کتنے بندے نکال سکتی ہے، جماعت اسلامی کتنے لوگ جو ہے وہ ڈی چوک تک پہنچا پاتی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی بہرحال ٹریننگ تو ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہے، جماعت اسلامی ہیں، ان کی ایجیٹیشن کی، ریزسٹنس کی ان کی ایک ٹریننگ ہے کہ کس طرح سے آنے۔ اگر میں کہتا ہوں یہاں تو کہا جاتا ہے نا 20-25 ہزار، 3,000 لوگ بھی جماعت اسلامی ڈی چوک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی نا تو پھر اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس حکومت کے نے بڑے ٹیکسز اناؤنس کیے، جس نے احتجاج کی کال دی اور ہڑتال کا اعلان کیا اس کے اوپر سے انہوں نے ٹیکس وڈرا کر لیے۔ وہ آزاد جو کشمیر کی صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے تھی، ایجے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ حکومت کے لیے خطرناک ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاسی تنظیمیں جو ہے نا، سیاسی جماعتوں میں مین تو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی جلد سے اناؤنس کرتی ہے کینسل کر دیتی ہے، اناؤنس کرتی ہے منسوخ کر دیتی ہے، اناؤنس کرتی ہے تاریخ تبدیل کر دیتی ہے، یا وہ کے پی کے میں لگے ہوئے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں ابھی تک کوئی احتجاج نہیں ہو سکا, نہیں ہوا, بالکل ابھی تک نہیں ہوا, جب سے یہ حکومت آئی ہے ابھی تک نہیں ہوا کوئی. یہ اگر جماعت اسلامی لے آئی تو یہ پہلا احتجاجی دھرنا ہوگا, یہ پہلا احتجاج ہوگا. اور اس وقت دیکھیں لوڈ شیڈنگ عروج کے اوپر ہے اور بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں, بھائی بھائی کے گلے کاٹ رہے ہیں اور فیملیز میں لڑائیاں ہیں, ایک عجیب کوفت ہے, لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہو رہے ہیں, اس پریشانیوں میں نفسیاتی مریض لوگ بن گئے ہیں, جتنی مہنگائی ہے, جو چیزیں ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. تو جماعت اسلامی اگر 3000 لوگ بھی آ کے انہوں نے شروع میں بٹھا دیے, پھر تو پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ اناؤنس کر دے گی کہ ہم بھی آ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہم آج کل بات کر رہے ہیں, جو ہواؤں کا رخ بدلا ہے, اس میں بھی یہ تو آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب پی ٹی آئی کے ساتھ آنے کا انہوں نے اعلان, مطلب ایک بات نظر آئی کہ پی ٹی آئی اور مولانا ایک پیج پر آ رہے ہیں, تو کام میں ٹانگ گئی, 2 ملاقاتیں بھی ہوئیں اور 2 ملاقاتیں بھی ہو گئی. تو آج کا دن بہت اہم ہے. اور یہ جو دھرنا ہے جو جماعت اسلامی کرنے جا رہی ہے, یہ حکومت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے. اچھا, کیونکہ اگر وہ آ کے بیٹھتے ہیں, 3000 لوگ شروع میں آ کے بیٹھتے ہیں, 3000 کو 50,000 کرنا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار وہاں پہ 3 سے 5,000 لوگوں کو ڈی چوک پہنچنا ہوگا. جب 3000 لوگ پہنچ گئے پھر چیپٹر کلوز ہے. پھر ہو سکتا ہے یہاں پہ 20,000 لوگ پہنچے, 20,000 لوگ آ کے بیٹھ گئے, کوریج ہو رہی ہوگی, احتجاج, یہ وہ, پکڑ دھکڑ, شیلنگ, لاٹھی چارج, پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. ہاتھ سے نکل جاتی. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک انصاف اگر کال دیتی ہے, یا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو فلسطین کے حوالے سے مارچ ہوئے تھے, جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ریاست کی پوری مشینری ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ادھر سے خبر چلائی جاتی ہے کہ بھائی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. وہ تو میرے خیال میں کو پچھلے 1.5 سال سے دفعہ 144 نافذ ہے. ایسے دفعہ 144 ہوتی ہے جب اس حکومت کے اپوزٹ جو جماعتیں ہیں وہ کچھ کرتی ہیں. اس وقت بھی دفعہ 144 تھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور انہوں نے آ کے عمرتا بندیال صاحب کو گالیاں دی تھیں, سپریم کورٹ کے سامنے. ٹھیک ہے, اس دن بھی دفعہ 144 تھی جب پی ٹی آئی کے کارکنان کے نام پر نون لیگ والوں کو لا کے الیکشن کمیشن کے باہر انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے احتجاج کروایا گیا تھا. تو یہ ان کا مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت دفعہ 144 کی ان کو یاد آ جاتا ہے جب نون لیگ کی حکومت اور ان کے اقتدار کو جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا اس حکومت کا سر لے جا سکتا ہے, اس حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے. اور یہ دھرنا جو ہے اس میں ایک بار لوگ آ کے بیٹھ گئے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں لوگ اس وقت ویسے بھی تو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں نا, اس وقت بھی لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں, تو پھر لوگ تنگ آمد بجنگ آمد, پھر یہی ہوتا ہے. اور پھر اس وقت دیکھیں نا کہ لوگوں کے سامنے فوٹیجز ہیں کہ بنگلہ دیش میں کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں, تو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے مطلب لوگ جس طرح سے کینیا میں نکلے, سری لنکا میں نکلے احتجاج کے لیے, اور وہاں سے پھر خبریں آئیں بھی صحیح کہ ان کی حکومتوں نے سرنڈر کیا, ان کی حکومتوں نے اپنی عوام کے سامنے سرنڈر کیا. یہ بھی پاکستانیوں کے ذہن میں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک بار 3 سے 5,000 بندے پہنچا دیے, اور دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جب سے بنے ہیں امیر جماعت اسلامی بڑی تیزی سے گین کر رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں کراچی میں تو ان کی بہت زیادہ ایک پاور ہے, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ ان کی کال پہ نکلتے ہیں. لیکن پہلی بار مطلب اور امیر جماعت اسلامی بنتے ہی پنجاب سے لوگوں کو نکالنا اور اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینا, یہ بہت زبردست, شاندار اور سمارٹ موو ہے حافظ نعیم الرحمان کی. اور میں آپ کو بتاؤں اگر وہ یہ دھرنا کر لیتے ہیں تو پی ٹی آئی تو نہیں کر سکی دھرنا, پی ٹی آئی تو لانگ مارچ نہیں کر سکی, پی ٹی آئی تو احتجاج نہیں کر سکی. تو جماعت اسلامی جب یہ کرے گی تو جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بہت زیادہ بڑھے گا, کیونکہ واحد اپوزیشن جماعت ہوگی جو دھرنا دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور وہ بھی ان سرکمسٹانسز کے اندر کہ بھائی یہ عوام کا انٹرسٹ ہے, ظاہر ہے عوام کے اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اپوزیشن کے اندر ہیں, ان کو بھی اس دھرنے کے اندر شامل ہونا چاہیے. یا یہ حکومت کے سامنے حکومت کا کچھ موڈ بدلے گا, مطلب آئی ایم ایف کی جانب سے جو کنڈیشنز ہیں تو حکومت تو نہیں کر سکتی کہ وہ بجلی کے بل کو کم کر دے. اگر کرے گی تو وہاں سے آئی ایم ایف کی دیکھیں آپ کنڈیشنز ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ فچ نے لکھا ہے, موڈیز نے لکھا ہے, کس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ اس طرح سے احتجاجی ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے اور اس طرح کے ہنگامے شروع ہو سکتے ہیں, ہڑتالیں شروع ہو سکتی ہیں, جس طرح سے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب اور مہنگائی کا بام گرا ہے. تو چیزیں جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل میں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یا تو یہ ہوتا نا کہ کوئی ایسا وزیر اعظم ہوتا جو آ کے قوم سے خطاب کرتا اور قوم کو بتاتا کہ جی یہ مشکل صورتحال ہے, میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ اتنے ہفتوں میں یا 6 مہینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ تو جو آ کے بات کریں گے اس کے الٹ ہی سمجھا جائے گا. مطلب لوگوں کو اتنی ان کے اوپر ان سے چڑ ہے, ان کی شکلوں سے, ان کے ناموں سے, ان کے
لوگوں کو پتہ ہے، انہوں نے جھوٹ بولا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنانے سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولا کہ پیٹرول اور ڈیزل 70 روپے پہ لے جائیں گے، اب آپ دیکھیں 300 کے قریب پہنچ گئے پیٹرول اور ڈیزل. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی اور چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جائیں گی. لیکن آج کا دن بہت عام ہے، دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی ملک بھر میں کتنے لوگ نکالتی ہے، جماعت اسلامی کے کتنے لوگ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. بالکل تھوڑی ہی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ راولپنڈی کے اندر جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپہ مارا گیا ہے، کیونکہ جو جمعے کا روز ہے اس میں ایک تو تحریک انصاف ہے، دوسری جانب سے جماعت اسلامی بھی بڑی متحرک ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر جماعت اسلامی کے جو سرکردہ رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مزید یہ بھی دیکھنا بڑا اہم ہوگا کہ جمعے کے روز، جمعے کے بعد جب یہ احتجاج شروع ہوگا تو کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.